سامعین اعظام، یہ دارالعلوم حسینیہ تاؤلی ہے اور الحمدللہ یہ تعلیم و تعلم کے لیے بھی کاروان ہے اور کاروان تہذیب و تمدن بھی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس مشن کو لے کر آئے اور جو قرآن مقدس آپ علیہ السلام کے اوپر نازل کیا گیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاً اس کی تعلیم اور اس کے ذیل میں تربیت کا انتظام فرمانے کی۔ حضرت والا یہاں تشریف فرما ہو چکے ہیں، صدر مفتی ہیں جو دارالعلوم دیوبند ہے، وہ دنیا کی بلکہ پوری ایشیا کی دوسری نمبر کی یونیورسٹی ہے، بہت بڑا جامعہ ہے، لہذا حضرت والا وہاں سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں برائے کرم بیٹھ جائیں، حضرت کا روحانی بیان ہوگا، نورانی بیان ہوگا اور اس کے بعد نورانی دعا ہوگی۔ برائے کرم جلسہ گاہ میں تشریف رکھیں، انتشار نہ کریں بلکہ مجمع کو بہت خاموشی کے ساتھ سماعت کریں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوتی تھی تو آپ علیہ السلام ان کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوشش و جد و جہد کرتے تھے، ان کی تشریح فرماتے اور اپنے عمل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں تو بہت بعد میں تشریف لانا ہوا ہے۔ ابتداءً مکہ مکرمہ میں جب چند لوگ رسول اکرم علیہ السلام کے ساتھ تھے اور باقی لوگ مخالفین تھے، معاندین تھے، متشددین تھے، ان تمام کی موجودگی میں بھی رسول اکرم علیہ السلام نے تعلیم اور تربیت کے لیے مدرسے کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چاہنے والوں پر جب طرح طرح کی پابندیاں آئی تھی اور اس دین اسلام کو پھیلانا اور پہنچانا مشکل ترین امر تھا، اس وقت بھی ابتدائی دور میں، ابتدائی مرحلے میں دار ابی بکر ابن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ میں حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں مدرسہ چلایا گیا۔ وہاں قرآن کریم کی تلاوت اور تعلیم بھی ہوتی تھی اور قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے کے طور و طریق بھی بتائے جاتے تھے۔ پہلا مدرسہ تھا مکہ مکرمہ میں جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قائم کیا گیا۔ اس کے بعد فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی، اس بہن کے گھر میں مدرسہ قائم کیا گیا۔ وہاں تعلیم و تعلم اور حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جبال علم وہاں تعلیم اور تدریس اور تربیت کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ اس کے بعد مشہور ہے کہ شعب ابی طالب، حضرت ابو طالب کے جگہ ایک متعین تھی، گھاٹی تھی، وہاں پر مدرسہ قائم کیا گیا اور رسول اکرم علیہ السلام وہاں پر بنفس نفیس تشریف فرما ہوتے تھے اور قرآن کریم کی تعلیم دیتے، اس کے مطابق تربیت کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد دار ارقم ابن ابی ارقم، صفا پہاڑی جہاں سے آپ طواف کا سعی کا آغاز کرتے ہیں، وہاں ایک جگہ تھی دار ارقم، وہاں پر رسول اکرم علیہ السلام قرآن کریم کی تعلیم و تعلم کا کام کرتے تھے۔ یہ 4 مدرسے مکہ مکرمہ کے اندر مشہور و معروف تاریخ کے اندر ملتے ہیں۔ اس کے بعد جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہیں اور ریاست مدینہ قائم ہو گئی تو پھر اصحاب صفہ یا صفہ مدرسہ قائم کیا گیا، جس میں اصحاب صفہ معروف و مشہور طلبہ ہوا کرتے تھے۔ الغرض کہنا یہ ہے کہ رسول اکرم علیہ السلام نے آزادانہ
اعلیٰ طور پر مدینہ منورہ میں یا قید و صعوبت کے باوجود مکہ مکرمہ میں مدارس قائم کیے ہیں. وہ مدارس بھی ہوتے تھے، وہ مسجدیں بھی ہوتی تھی، اور وہ دینی مرکز بھی ہوتے تھے، اور وہی سے خانقاہوں کا کام بھی لیا جاتا تھا. رسول اکرم علیہ السلام کو 23 برس کی قلیل ترین مدت میں اتنی بڑی کامیابی ملی ہے کہ جہاں لا الہ الا اللہ کا پڑھنا دشوار ترین امر تھا، وہاں 23 برس میں دنیا کا کوئی خطہ، دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں رہا جہاں تک اسلام کی علامتیں، اسلام کی نشانیاں، اسلام کی صدا اور اسلام اور قرآن کی آواز نہیں پہنچ گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی جماعت تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ جس جماعت کی طرف نسبت کرنا آج 1500 برس کے بعد بھی ہم اپنے لیے قابل فخر سمجھتے ہیں، یعنی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت ہے. حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین قرآن کریم کے اولین ناقل ہیں، اولین روات ہیں، اولین مفسرین ہیں، اولین ترجمان ہیں، اور وہی ہیں جن کے بارے میں قرآن اور احادیث مقدسہ میں صداقت، امانت اور دیانت اور اتحاد اور وحدت فکر کی گواہیاں اور شہادتیں پیش کی گئی ہیں. تو رسول اکرم علیہ السلام اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو ہم مدرسے والوں کو سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اور اسی کے لیے آپ 75 سالہ جشن میں جمع ہوئے ہیں. ہم مولوی جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہوں وہ بھی غور و فکر کریں، امت کے لوگ بھی اس طرف توجہ دیں کہ رسول اکرم علیہ السلام آپ تو حضرت حق جل مجدہ کے پیغمبر ہیں، ترجمان ہیں. آپ تو اگر ہاتھ اٹھا دیتے ساری دنیا مسلمان ہو جاتی ہے، اللہ سب کے دلوں کو بدل دیتے. لیکن رسول اکرم علیہ السلام کو بھی حضرت حق جل مجدہ نے اسباب کے تحت دنیا میں تعمیر و ترقی کا حکم ارشاد فرمایا، اور رسول اکرم علیہ السلام نے اس دار الاسباب دنیا کے اندر اسباب کو اختیار فرمایا. سوچنا یہ ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کی بنیاد پر اتنی قلیل ترین مدت کے اندر اتنی بڑی کامیابی اللہ رب العزت کی طرف سے میسر آئی. یوں تو اسباب بے شمار اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائے. آپ دائیں دیکھتے، بائیں دیکھتے، آگے دیکھتے، پیچھے دیکھتے، آپ کو تو معجزات سے نوازا گیا. آپ جب چاہتے اسباب کو اللہ رب العزت سے حاصل کر لیتے. لیکن رسول اکرم علیہ السلام کے بارے میں اس کامیابی اور اس ترقی کے اصل راز کو بیان کرتے ہوئے حضرت حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا ہے، حضرات اساتذہ جو درسگاہوں میں بیٹھ کر پڑھاتے ہیں وہ بھی غور و فکر کریں، چاہے وہ درجے ابتدائی اطفال کے اساتذہ ہو یا حفظ و تجوید یا عربی کے اساتذہ ہو، اور وہ بھی غور و فکر کریں جو آباء و اجداد ہیں اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجتے ہیں. حضرت رسول اکرم علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے حضرت حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. کہ رسول اکرم علیہ السلام اپنے طلبہ سے، اپنے صحابہ سے انتہائی شفقت کا اور رحمت کا اور رأفت کا برتاؤ کرتے تھے. رسول اکرم علیہ السلام کے دل کے اندر خیر کے جذبات اس طرح ہوتے کہ کسی طرح خیر کو ان آنے والے طلبہ کے سینوں کی طرف منتقل کر دیا جائے. اس کے لیے رسول اکرم علیہ السلام اللہ سے دعائیں کرتے تھے،
اور جب ان کو پڑھنے پڑھانے اور تعلیم اور تربیت کا موقع آتا تھا تو رسول اکرم علیہ السلام اگرچہ کڑی اور سخت ترین نگرانی فرماتے تھے، مگر رسول اکرم علیہ السلام کسی کے ساتھ ضربہ یضربو کی گردان اختیار نہیں کرتے تھے، شدت کا برتاؤ نہیں کرتے تھے۔ نگاہ نبوت اہم ترین ہوتی تھی، آپ بھرپور نگرانی فرماتے مگر نرم خوئی اور اخلاق کریمانہ کا مظاہرہ رسول اکرم علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی اور دوسری وجہ بیان فرمائی فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رسول اکرم علیہ السلام جب طلباء کو قرآن کریم پڑھنے کے لیے کہتے تھے تو بذات خود رسول اکرم علیہ السلام پہلے قرآن کریم پڑھتے تھے۔ میں ایک لفظ قرآن کریم کا نہیں پڑھتا اور اپنے طلباء اور اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں سے چاہتا ہوں کہ وہ قرآن کریم کے ماہرین ہو جائے۔ رسول اکرم علیہ السلام جب لوگوں کو نماز 5 نمازوں کی تلقین کرتے تھے تو بذات خود 8 نمازیں پڑھتے تھے۔ رسول اکرم علیہ السلام 5 معروف نمازیں پڑھتے تھے اور اس کے ساتھ چاشت بھی پڑھتے تھے، اشراق بھی پڑھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے۔ اور بعض محدثین نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ رسول اکرم علیہ السلام پر من جانب اللہ یا من جانب رسول اللہ اس نمازوں کو فرض قرار دے دیا گیا تھا، اور اس انداز پر تہجد پڑھتے کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی کبھی آپ سے پوچھتی کہ آپ بخش بخشائے ہیں، اتنی لمبی نمازیں آپ پڑھتے ہیں کہ آپ کے پیروں کے اوپر برم آ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے مجھے بخش دیا، اگر کوئی گناہگار ہے تو اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے نمازیں پڑھے، ناک رگڑے سجدے کرے، اور اگر کوئی بخشا گیا ہے تو اللہ کی رحمت کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے کرے، نمازیں پڑھے۔ پہلے خود 8 نمازیں پڑھتے تھے، جب لوگوں کو 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیتے تھے، لوگوں کو زکوٰۃ 2.5% اور باقی کار خیر کرنے کے لیے فرماتے، اپنے آپ ضروری درجے میں جو کچھ لازمی ہوتا اس کو رکھ کر تمام کا تمام خیرات اور صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ ایک دن تو انتہا ہو گئی، خلاف عادت عصر کے بعد گھر میں گئے ہیں اور مال واپس تشریف لے آئے۔ صحابہ نے پوچھا اتنی جلدی جلدی کیوں گئے اور کیوں آئے؟ ارشاد فرمایا کہ چند دراہم گھر میں پڑے ہوئے رہ گئے تھے، تھوڑے سے روپیے گھر میں رکھے ہوئے رہ گئے، میرے ذہن میں نہیں رہا، میری شان کے خلاف ہے کہ میں ہوں اور اللہ پر یقین اور میرے گھر کے اندر روپے پڑے رہ جائے، فوراً باہر لا کر صدقہ اور خیرات کر دیا۔ کہنا یہ ہے کہ ہم نماز ایک ٹائم کی پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اپنی اولاد اور طلبہ سے سوچیں کہ وہ 5 وقت کے نمازی ہو جائے، ہم کار خیر میں اپنا مال قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ہم سوچیں کہ ہماری امت کے لوگ کار خیر میں حصہ لیں۔ حضرت رسول اکرم علیہ السلام ہے، آپ کو معلوم ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور ان کا مرتبہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت میں جتنی خواتین ہوں گے سب کی سردار رسول اکرم علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ چکی پیستے پیستے اور آٹا گوندتے گوندتے آپ کے ہاتھوں کے اندر، ہتھیلیوں کے اندر نشانات پڑ گئے، چھالے پڑ گئے۔ ابا حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخواست پیش کی ہے کہ آپ کے پاس یہاں بیت المال میں خدام موجود ہے، مال و دولت موجود ہے، میرے لیے خدام میں سے کسی ایک خادم کا انتظام کر دیا جائے۔
معلوم ہے اس پیاری بیٹی اور جنتیوں کی سردار حضرت فاطمہ کو امام الانبیاء نے کیا جواب ارشاد فرمایا تھا؟ سوچو، غور و فکر کرو مدرسے والوں، آج غور کرنے کا مقام ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فاطمہ ابھی مدرسے صفہ میں جو طلبہ پڑھتے ہیں ان کی ضرورتوں کا انتظام پورا نہیں ہوا، اس لیے آپ کی کوئی ضرورت پوری نہیں کی جا سکتی ہے۔ پہلے مدرسے کے بچوں کی ضرورتیں پوری کی جائیں گی، پھر اپنے گھروں کو دیکھا جائے گا۔ اللہ رب العزت توفیق کامل عطا فرمائے ہم لوگوں کو، اور اجر عظیم عطا فرمائے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ مدارس کا جال بچھایا ہے۔ دارالعلوم حسینیہ تاولی علاقے کا انتہائی قدیم ترین اور عظیم ترین ادارہ ہے۔ اس کی خدمات انتہا سے زیادہ ایک صوبے میں نہیں متعدد صوبوں میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس نے بڑے بڑے معلمین، بڑے بڑے اساتذہ اور بڑے بڑے علماء تیار کیے ہیں۔ اگرچہ درمیان میں کچھ حالات آتے اور جاتے رہے، لیکن وہ دن دور نہیں کہ آسماں ہوگا شہر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی۔ پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پہلے سے بھی زیادہ اللہ رب العزت بام عروج عطا فرمائیں گے۔ ضرورت اس کی ہے کہ آپ اور ہم اس کی آبیاری کے لیے، اس کی تعمیر اور ترقی کے لیے متحد ہوں۔ اللہ رب العزت اس کی تعمیر اور ترقی مقدر فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا ارحم الراحمین۔